بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے بہت ہی برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ آپ کا قصہ قرآن میں سب سے منفرد ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ایک نام ذنون بھی ہے، جس کا مطلب ہے مچھلی والے۔ آپ کو ایک بستی کی طرف مبعوث کیا گیا تھا جس کا نام مینوا تھا۔ یہ عراق کے شمال میں واقع تھا۔ اس بستی کے پاس دریائے دجلہ گزرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مینوا بستی کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ سورہ صفات آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 147 میں اللہ نے فرمایا، اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، یعنی ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، اور یہ سب کے سب کفر پر تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے اور کئی سال تک اللہ کی طرف ان کو بلاتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر سے باز نہ آئے۔ پھر اس قوم نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ دوستو، جو سلوک تمام انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا، وہی سلوک حضرت یونس علیہ السلام کی امت نے ان کے ساتھ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کر دیا کہ اے میری قوم، تیار ہو جاؤ، فلاں دن تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ کہہ کر اس بستی سے نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا، مگر وہ غصے سے بستی سے نکل گئے، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذوالنون کو یاد کرو جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ دوستو، پیغمبر کبھی غلطی نہیں کرتے، نہ ہی گناہ کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی پیغمبر کی غلطی کا ذکر آئے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے ترک اولا ہوا ہے۔ گناہ یا غلطی مطلب نہیں لیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ ان پر کوئی تنگی نہیں کرے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام غصے میں بستی سے نکل گئے اور سمندر کی طرف چل پڑے۔ انہی دنوں میں اس بستی پر عذاب الہی کے آثار نمودار ہو گئے۔ ایک بہت بڑے سیاہ بادل نے اس بستی کو گھیر لیا، اور اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ اس بستی کے لوگوں نے جب بادل دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کی جو خبر دی تھی، وہ عذاب اب آ کر رہے گا۔ دوستو، جو عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، وہ اس عذاب کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ اس بستی کے تمام سردار جمع ہوئے اور اس قوم سے کہنے لگے کہ جیسے یہ عذاب پہلی قوموں پر اترا کرتا تھا، تم پر بھی یہ اتر کر رہے گا۔ جلدی کرو، سب جمع ہو جاؤ۔ اس عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ تمام لوگ جو کہ 1,00,000 سے زیادہ تھے، وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے اور توبہ کرنے لگے، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔ 3 دن وہ بادل اس قوم کے سروں پر سوار رہا۔ وہ قوم 3 دن تک اللہ سے بخشش مانگتی رہی۔ آخر کار اللہ نے ان پر عذاب کو ٹال دیا اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا، جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو بہرہ مند رکھا۔ دوستو، ادھر سے حضرت یونس علیہ السلام کو کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ ان کی قوم نے توبہ کر لی ہے اور وہ ایمان لے آئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام غصے میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف آ گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کے کنارے ایک کشتی کو دیکھا جس پر بہت سارے لوگ سوار تھے اور بہت سارا سامان لدا ہوا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صفات آیت نمبر 140 میں ارشاد فرمایا ہے۔ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، دوستو، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھیں، سمندر میں طغیانی آئی، یوں لگتا تھا جیسے اب غرق ہوئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان کچھ سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہوئی۔
کچھ لوگ کہنے لگے کہ ایک شخص کو سمندر میں گرانا بہت ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جلدی سے کرا ڈالو، جس کے نام کا کرا نکلے گا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ کرا ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ سب لوگوں نے کہا یونس بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان ہیں، ان کو رہنے دو۔ 3 بار کرا ڈالا گیا، مگر ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آیا۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرا دیا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرایا گیا تو ایک بڑی ویل مچھلی نے ان کو فوراً نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو کھانا نہیں۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو فوراً سمجھ گئے کہ مجھ سے ترک اولا سرزد ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کرے میں بھی بار بار میرا نام نکلا۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر وہ اپنے رب کو پکارنے لگے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آخر اندھیرے میں وہ پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کو اس طرح اللہ نے اس دعا کے عوض مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ دوستو، جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی اپنے شکم میں لے کر انہیں مختلف سمندروں کی سیر کرواتی رہی۔ بحر کلزم، بحر نیل اور بحر طبرستان میں جناب یونس علیہ السلام کو سیر کروائی۔ سمندر کی گہرائیوں میں حضرت یونس علیہ السلام کو سیر کرواتی رہی۔ آخر میں دجلہ میں آئی، دجلہ سے فرات میں گئی اور فرات کے کنارے سے حکم خدا سے انہیں اپنے شکم سے باہر نکال دیا۔ جب جناب یونس دوبارہ اپنی قوم میں واپس آئے تو سوچنے لگے کہ لوگوں کے مطابق تو مجھے مچھلی نے نگل لیا تھا، اب یہ کیسے یقین کریں گے کہ میں ہی یونس ہوں۔ شہر سے باہر آئے، دیکھا تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، جا شہر والوں کو بتا کہ یونس واپس آ گئے ہیں اور شہر سے باہر موجود ہیں۔ چرواہے نے کہا، تو کون ہے جو یونس بن رہا ہے؟ شاید تجھے معلوم نہیں کہ یونس علیہ السلام کو دریا میں مچھلی نے نگل لیا تھا۔ ابھی تک وہ لوگ خود موجود ہیں جنہوں نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے منہ میں ڈالا تھا۔ جناب یونس علیہ السلام نے پہلے تو اور علامات بتائیں، لیکن چرواہے نے جب کسی بھی علامت پر یقین نہ کیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے ایک بکری کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، تجھے معلوم ہے میں نبی خدا ہوں، میں یونس ہوں، اور تو دیکھ رہی ہے کہ تیرا چرواہا میری بات نہیں مان رہا، تو گواہی کیوں نہیں دے رہی؟ اللہ نے بکری کو قوت گویائی عطا کی۔ بکری نے جناب یونس کو سلام کیا، پھر چرواہے سے کہا کہ یہی جناب یونس علیہ السلام ہے، اللہ نے تم پر انہیں دوبارہ بھیجنے کی نوازش کی ہے، مجھے ساتھ لے جا، میں شہر میں گواہی دوں گی کہ ہمارا نبی واپس آ گیا۔ چرواہا بکری کو ساتھ لے کر شہر گیا۔ جب اس نے بتایا کہ حضرت یونس علیہ السلام واپس آ گئے تو شہر والے اسے مارنے لگے۔ چرواہے نے کہا، دیکھو جلد بازی نہ کرو، میں اپنا گواہ ساتھ لایا ہوں۔ انہوں نے کہا، کہاں ہے تیرا گواہ؟ چرواہے نے بکری کی طرف اشارہ کیا۔ بکری نے اللہ کی عنایت کرتا قوت گویائی سے شہر والوں کو بتایا کہ جناب یونس بیرون شہر کھڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب شہر والے دوڑے دوڑے آئے، جناب یونس کے قدم بوس ہوئے اور احترام سے جناب یونس علیہ السلام کو شہر میں واپس لے آئے۔ جناب یونس علیہ السلام سے شہر والوں نے پوچھا، یا نبی اللہ، آپ کیسے زندہ رہ گئے؟ تو جناب یونس علیہ السلام نے مچھلی کا تمام واقعہ ان شہر والوں کو سنایا اور انہیں ڈرایا کہ اللہ کے خوف سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمات سے نوازا ہے، اے لوگو کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرنا۔